اس لیے حدیث میں آپ نے کہا کہ یہ امت مرحومہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس امت پر رحم ایسا فرما دیا کہ دنیا میں ہی ان کے بعض گناہوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان پر دائمی عذاب نہیں ہوگا، دنیا پر ہی، دنیا میں ہی زلزلوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں یہ کچھ سزا بھگت کے آئیں گے، جب اللہ کے پاس آخرت میں آئیں گے تو ان کو کوئی مستقل دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں انتہا تک پہنچتے ہیں، مطلب اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے شرک کے قریب ہو جاتے ہیں، الحاد کے قریب ہو جاتے ہیں، یا مرتد ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کو تو اس حالت میں عذاب نہیں ہوتا، ان پر آسمان سے کوئی بلا نازل نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اللہ کے نافرمانی کھلم کھلا کرتے ہیں، ادھر سے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں عذاب اللہ کا آتا؟ تو بھائی اس لیے نہیں ہوتا کہ ممکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے شرک کے اتنے قریب ہو چکے ہوں، اب ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے، کیونکہ دنیا میں عذاب ان کا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی پریشانیاں، دکھ، تکلیف کسی کو ہے تو وہ ایمان والے کو ہیں، کیونکہ اس کو اس ایمان کے بدولت دنیا میں جو تکلیفیں ہوں گی وہ اس کے گناہ معاف ہونے کے لیے ہوں گی۔ تو اب یہ شخص جو اسلام کے باوجود، دین میں آنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں انتہا تک پہنچ چکا ہے، شرک کے قریب ہو چکا ہے، الحاد کے قریب ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مرتد ہونے کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس کو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اتنی انتہا کر چکا ہے کہ دنیا میں اس کو ابھی عذاب دیے جانے کے مستحق نہیں ہے آخرت میں۔ پھر اگر وہی بندہ کچھ اصلاح کے بعد پھر اسلام کی طرف آ جائے، پھر شریعت پر چلنے لگ جائے، تو پھر اس پر حالات کیوں آتے ہیں؟ بھائی اس لیے اس پر حالات آتے ہیں کہ اب جب یہ اللہ کا محبوب بندہ دوبارہ بن گیا تو اب یہ دنیا میں عذاب کا مستحق تھوڑا بہت ہو گیا، تاکہ یہ دنیا میں ہی اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کے آخرت میں اللہ کے دربار میں صاف آ جائے، مسئلہ ختم۔ اب اگر ایک ایمان والا کم علمی کی وجہ سے، دوسروں کی باتیں سننے کی وجہ سے اپنے اسلام کے متعلق بدگمان ہو جائے تو یہ تو اس ایمان والے کی کمی ہے، اس کی کم علمی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میری اور آپ کی کمی ہے نا۔ اب یہ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ دنیا میں عذاب کا پریشان، عذاب تو چلو اس کو عذاب ہی مان لیں، ایک قسم کا عذاب ہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور صورت میں، اور اگر اس کے اثر میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان والا بندہ دنیا ہی میں اکثر سزا بھگت کے آئے، جب آخرت میں میرے پاس پیش ہو تو میں اس کو سزا نہ دوں۔ اللہ کی ہمدردی ہے نا اپنے ایمان والے بندے کے ساتھ۔ اور نافرمان کو دنیا میں اس لیے ترقی ملتی ہے، مطلب اللہ ہم دیکھتے ہیں جو یہ اکثر ہوتے ہیں نا، مطلب کچھ لوگ بیچارہ دیکھ کے یار ایک امیر آدمی ہے ہمارے مسلمانوں میں، اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کے بعد دیکھو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، مطلب غریب۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں قرآن نے کہا کہ اللہ عذاب اس وقت کسی بستی پر نازل کرتا ہے، تب تک نہیں کرتا جب وہ بستی میں امرا جو لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس دین کا پیغام پہنچتا ہے، دین کا پیغام پہنچنے کے بعد جب وہ دین کے پیغام سے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد اس بستی پر عذاب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ تھے وہ سب ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، یہ دین پر اگر چلتے تو یہ غریب دیکھی ان کے تحت دین پر چلتے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس دولت تھی، اگر یہ دولت کے باوجود دین پر نہیں چلے تو حجت تمام ہو جاتی۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں چلتی، وہاں انصاف چلتا ہے۔ اور اسلام کسی پرسنالٹی کا نام بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پرسنالٹی بہت زیادہ ہے، وہ اعلیٰ درجے کا، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا، جو اس کے تحت زندگی گزارے، اس کی پرسنالٹی ٹھیک ہو نہ ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کے یہاں محبوب ہے۔
کسی کے پاس پرسنالٹی بہت زیادہ ہے لیکن دین و حدیث قرآن اس کے پاس نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو اپنی بیویوں سے ناراضی کا ذکر کیا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو نقل کیا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد میں نے چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھی، چند مٹھی جاؤ اور ایک دو کھالیں کچی جو بغیر دباغت دی ہوئی تھی، اور ایک آدھی اور چیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریا پر لیٹے ہوئے تھے، اور بوریا پر لیٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی چادر تھی نہ آپ نے کوئی چیز اوڑھ رکھی تھی، ایسے لیٹے۔ عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھتے تھے، لیکن اس وقت جو بوری پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چادر بھی نہیں تھی، بوری پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر اس بوریا کے نشان لگے ہوئے تھے۔ صحابہ سے رہا کہاں جاتا، وہ میرا اور آپ کا جیسا ایمان تھوڑی تھا نا کہ ہم کہتے کہ نہیں جی چلتا ہے، ایسا بھی کبھی تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اتنا بڑا دل والا آدمی، جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر پڑی تو وہ رونے لگ گئے بے ساختہ۔ حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہاں ہوا کیوں نہیں؟ آپ کے قبر مبارک پر اتنے نشانات ہیں جبکہ آپ اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی شریعت کو آپ پہنچانے والے ہیں، اللہ کی پیغام کو آپ پہنچانے والے ہیں، اور یہ روس اور شام کے لوگ، یہ ملک فارس کے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے خلاف ان کا ہمیشہ ان کا اللہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی ترقی یافتہ دیکھ کر اور آپ کا اللہ کے قریب ہونے کے باوجود بھی یہ حال دیکھ کر میں رو نہ تو کیا کروں۔ آپ وسلم تکیے کے ساتھ ایسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے ہوئے آپ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے اور عمر سے کہا، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں ہے، تجھے ابھی تک شک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو دنیا میں ہی ان کا جو بدلہ تھا وہ دے دیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان والے کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے، بھئی اس ایمان کی قدر اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گی جب دنیا فنا ہو جائے گی، جب دنیا سے سارے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں، کوئی کہیں اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے، اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والے بھی سامنے ہوں گے، اور سارے جب اللہ کے دربار میں پیش ہونے والے ہوں گے، اس وقت اعتراض کرنے والا بھی یہ کہے گا کہ ایک کاش دنیا میں میں بجائے اعتراض کے اپنی اصلاح کی ہوتی تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ ایسا نہیں ہے نا کہ جو آزاد زندگی دنیا میں گزارے گا اس کو اللہ موت نہیں، اس کو بھی دے گا، سب کو موت ملنی ہے۔ اس لیے جو دنیاوی زندگی چاہے اور دنیا ہی اپنا مقصد بنا لے، اس کے لیے آخرت میں اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، اس میں وہ آخرت میں داخل بھی کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کو چاہے، جس کا آخرت کا ارادہ ہو، ہر عمل میں وہ آخرت کو آپ سامنے رکھتا ہو، وسعى لها سعيها، اور جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی آخرت کے ویسے ہی کوشش وہ کرتا رہا، اس کی یہ کوشش مقبول ہوگی اللہ کی یہاں، اور یہی مقبول بھی ہوگی اور یہی مطلوب بھی اللہ کے یہاں، یہی کوشش جو آخرت کو لے کر۔ اس لیے کسی انسان کے عمل کے درست ہونے کے لیے ایک تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے، ایک عمل کرنا ضروری ہے، اور ایک اس کا عمل سنت اور شریعت کے تحت ہونا ضروری ہے۔ اور آگے دیکھو نا قرآن نے کتنی بہترین بات کہی، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عطا اس بندے سے روک دی جاتی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دنیا کی عطا اللہ کی ہر کسی کے لیے کھلی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ نے اپنی عطا کو اتنا عام کر دیا ہر کسی کے لیے۔ جو انسان دنیا میں آئے گا اللہ کی عطا سے کچھ پا کے جائے گا۔ دنیا میں اعتبار سے بتا رہا ہوں، جو دنیا میں رزق وغیرہ تو چیزیں دی جاتی ہیں، اللہ کی وہ عطا ہر کسی کے لیے، کسی کو بند نہیں کیا اللہ نے۔ وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ، تو یہ عطا جو اللہ کی ہے دنیا میں،
وما كان عطاء ربك محظورا، کہ اللہ نے خود کہا کہ اللہ کی عطا دنیاوی اعتبار سے کسی کے لیے بند نہیں ہے، چاہے وہ میری فرما برداری کرے، چاہے میرے یہاں مقبول ہو نامقبول ہو، اللہ کی عطا کس